الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. إجازة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں ایک دین خدا پیش کیا گیا اس پوری کتاب میں، اور اس دین خدا اور دین الہی کو پیش کرنے کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے لوگوں سے کہ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اللہ ہی کا دین انسان کی نجات کا ضامن ہے. انسان جو بھی دین اپنی طرف سے پیش کرے گا، اپنی پسند سے پیش کرے گا، اپنی فکر سے پیش کرے گا، بہرحال وہ ایک انسانی دین ہوگا، اپنا بنایا ہوا دین ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہر انسان یہ چاہے گا کہ اس کا اپنا دین ہو، کیونکہ ہر انسان کی فکر الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہیں. دین میں اختلاف بھی اسی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیونکہ دین تو سب جو اللہ کی طرف سے الہی جتنے دین ہیں سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دین جو آیا اس میں اختلاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا وہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کے لیے جیسے قرآن کی آیت کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن لو یأتی من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ ایک کتاب جو 23 سال کی مدت میں پیش کی گئی، اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، کسی بھی بشر کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ جیسے اختلاف ہوتا ہے، ایک مجتہد اس نے ابھی کچھ فتویٰ دیا ہے، 10 سال بعد شاید اس کا فتویٰ تبدیل ہو جائے کیونکہ اس کا علم بڑھ گیا ہے، اس کی سوچ بڑھ گئی ہے۔ ایک انسان نے ابھی کتاب لکھی، اس میں کچھ مسئلہ لکھا، ابھی ایک آدمی نے مجلس پڑھی، اس کا کچھ اور نظریہ ہے، 10 سال بعد ممکن اس کا نظریہ تبدیل ہو جائے، ممکن 1 سال بعد تبدیل ہو جائے۔ علم بڑھ گیا تو تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علم کا بڑھنا اور گھٹنا ہے وہاں تبدیلی ہے، وہاں اختلاف ہے، لیکن جہاں علم ہمیشہ سے ہے ذات پروردگار، وہاں اختلاف کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا، لو کان من غیر عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف کثیر ملتا۔ اختلاف کثیر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ پھر جہاں بھی آپ کو یہ لگے کہ 1 2 3 4 مختلف فرقے، مختلف مذاہب، اس میں اختلاف، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک طرف 12 لوگ ہوں، 12 معصوم ہوں، 14 معصوم ہوں، 300 سال کی زندگی ان کی ہو، یہاں سے لے کر شروع سے لے کے آخر تک تقریباً 300 سال سے زیادہ، لیکن ذرہ برابر اختلاف نہ نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ انبیاء کے دین میں بھی اختلاف ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمیں دین میں ابھی اختلاف نظر آ رہا ہے الہی دین میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی خواہشات اس میں ڈال لی، جو کل آپ کے سامنے مثال سے بھی عرض کیا۔ مثال آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی اگر، تو یہ مطلب بھی محفوظ رہے گا کہ انسانوں نے، جس طرح انسانوں نے اپنے پاکیزہ گھر میں آنے والے پانی کو اپنی نجاستیں ڈال ڈال کے اسے نجس کر دیا، اپنے کپڑے کی، اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنے گھر کی، اپنے واش روم کی، اپنے برتنوں کی، ساری گندگی اس میں ڈال کر اس پانی کو گندا کر دیا جو آیا تھا بہت صاف، جو آیا تھا بہت شفاف، جو بارش کی شکل میں بہت پاکیزہ تھا۔ اسی طریقے سے دین بھی آیا بہت پاکیزہ، اور ہم نے اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنی فکر، اپنے کلچر، اپنا آبائی دین، اپنے ماں باپ کا دین، یہ سب ساری چیزیں ڈال کر دین میں اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، چونکہ خواہشات ڈالی گئیں، چونکہ اپنا کلچر ڈالا گیا، چونکہ اپنی فکریں ڈالی گئیں، چونکہ اپنے ماں باپ کا دین ڈالا گیا، اور یہ ساری گندگی جب اس میں پڑی تو دین میں اختلاف ہوا۔ ورنہ دین میں اصل میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہے اللہ کی طرف سے۔ انبیاء میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اگر تمام انبیاء کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع کر دیا جائے تو ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوگا، ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا، ایک نبی کا مقام بلند ہے، اس کی معرفت زیادہ ہے، اس کا علم زیادہ ہے، تو ممکن ہے کہ نیچے والا سوال کرے، ممکن ہے جناب موسیٰ بھی سوال کریں۔ آپ وہ کہانی پوری پڑھتے ہیں جو سورہ موجود ہے قرآن میں، کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، لیکن جواب مل جائے گا تو مطمئن اور خاموش۔ سوال کر سکتے ہیں، اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر تمام 1,24,000 انبیاء کو جمع کر دیا جائے وہاں اختلاف نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں اختلاف نظر آئے یہ سمجھ لے کہ وہاں میں خواہشات داخل ہوئی۔ جماعت میں اختلاف نظر آئے، لوگوں میں اختلاف نظر آئے، علماء میں اختلاف نظر آئے، دین میں اختلاف نظر آئے، دیندار لوگوں میں اختلاف نظر آئے، یہ سمجھے کہ یہاں کہیں نہ کہیں خواہشات داخل کی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا دین داخل کیا گیا۔ نام اس کا بھی دین ہی دیتے ہیں، کام سب کچھ دین پہ ہوتا ہے، نام اس کا دین ہوتا ہے، لیکن گڑبڑ اندر سے کہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے دین میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ اور کل جس آیت جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی کہ قرآن نے اس مسئلے کو بہت ہی اس پر حساسیت دکھائی، بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے یہ، کہ دین میں اللہ کے سوا کوئی غیر خدا کی طرف سے کوئی چیز آنے نہ پائے۔ جو بہت تیزی سے یہ کام جاری ہوتا ہے، کل آپ کے سامنے پوری وضاحت کی گئی کہ اس کا علاج کیا ہے۔
اس کا علاج کرنے کے لیے کہاں پلٹ کے جائے انسان؟ کربلا کی کیوں ضرورت ہے؟ کربلا وہ سمندر ہے جو اس گندے نالے کو آ کر موجیں دے دے کے پاک کر دے. مثال ذہن میں رہے آپ کے. کربلا وہ سمندر ہے، یعنی اپنے آپ کو جو پورے شہر کی غلاظتوں کو نالا سمیٹ کے لے گیا. آیا تھا پاک پانی، اللہ نے پاکیزہ پانی بھیجا تھا، لیکن یہ گندا پانی گیا. موجوں کے تھپیڑوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پاک کر دے، پھر اسے پھر طاہر کر دے. کربلا بھی وہ سمندر ہے کہ جہاں پر آ کر دین کو نئی زندگی مل جائے، دین زندہ ہو جائے. ہر روز ہر دن جب کربلا کا ذکر ہو، ہر سال جب کربلا کا ذکر ہو، یعنی کیوں؟ یعنی اس لیے کہ اگر اپنے دین کی طہارت ہو جائے. پہلے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اتنا عظیم فقیہ عبدالعظیم حسنی جیسا عظیم فقیہ بھی وہ امام کے سامنے جا کر، نہیں معلوم یہاں پہ عرض کیا تھا کہ خواتین کی مجلس میں، آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہاں تو اسے عرض کریں، یہ خواتین کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اتنا عظیم فقیہ شاہ عبدالعظیم حسنی. آپ جاتے ہیں شہر رہ تہران زیارت کرنے کے لیے، بہت سارے وہاں پہ امامزادے ہیں، لیکن یہ عظیم، یہ صرف امامزادے نہیں ہیں، یہ صرف امام کی اولاد نہیں، یہ ایک عظیم فقیہ بھی تھے، امام کے نمائندے بھی تھے. اور وہ ہر سال جب واپس پلٹتے تھے امام کے پاس جا کے اپنے پورے دین کو پیش کرتے تھے کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے. امام آپ سنیں، امام ہادی علیہ السلام کے پاس غالباً جاتے تھے اور جا کر اپنے پورے دین کو پیش کرتے تھے. میرے اعتقادات ابھی یہ ہیں، اور پیش کر کے اس لیے پیش کرتے تھے کہ 1 سال بعد آئے ہیں، 1.5 سال بعد آئے ہیں، 2 سال بعد آئے ہیں. اس 1 سال کی دوری نے کہیں میرے دین کو کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دیا؟ کہیں میرے دین میں کوئی دوسری چیز تو داخل نہیں ہو گئی؟ کہیں اپنے دین میں نے اپنی طرف سے تو کچھ داخل نہیں کیا؟ کہیں میں اپنے دین میں وہاں کے کلچر سے متاثر ہو کے کچھ داخل تو نہیں کیا؟ لہذا واپس آ کر یہ عظیم فقیہ امام کی اولاد اگر اپنے دین کو پیش کرتا تھا، میرے اعتقادات سنیں اور بتائیں کہ یہ میرا دین سالم ہے یا سالم نہیں ہے. یعنی پلٹائیں اس مرکز تک اور وہاں جا کر چیک کریں کہ دین سالم ہے کہ سالم نہیں ہے. کیونکہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ پیش آتا رہا، ہمیشہ یہ خطرہ پیش آتا رہتا ہے. قرآن نے بھی اس میں بہت ہی زیادہ حساسیت، نہایت ہی حساسیت دکھائی قرآن نے. یہاں پر کوئی چیز اپنی طرف سے دین میں آنے نہ پائے. اگر آئے تو فوراً چیک کرتے رہیں اسے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے اس کا علاج کیا جائے. عرض کیا موضوع یہ کربلا اور احیاء دین، کربلا اور دین کی نئی زندگی. کربلا ایک سورس ہے، قرآن ایک سورس ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ایک سورس ہے. یہ ذریعے ہیں دین کو پہچاننے کے، دین کو پرکھنے کے اپنے. لیکن جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ حتیٰ رسول اللہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کریں. کل بات یہاں پہ تمام ہوئی تھی. قرآن میں 2 آیتیں بہت سخت ہیں، یعنی سب سے سخت آیتیں. ایک آیت بیان کی جاتی کبھی کبھی، لیکن ایک دوسری آیت جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ نہیں بیان ہوتی. اور دونوں آیت ایک ہی مقصد کے لیے ہے، کیا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہ ہو، جو ہو اللہ کی طرف سے ہو. کون نہیں داخل کرے؟ حتیٰ رسول اللہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بات بھی دین میں اپنی طرف سے داخل کر دیں، نہیں کر سکتے داخل. اور اگر داخل کرنے امکان نہیں ہے لیکن متوجہ کیا گیا، یہ ہمیں متوجہ کیا گیا کہ اگر رسول بھی یہ کام کریں تو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. جس نبی کو اس احترام سے بلایا جا رہا ہے، یہ عظمت جو حبیب پروردگار ہے. یہ آیت پڑھی نہیں جاتی. ایک قوم میں مجلس میں ایک طالب علم نے کہا کہ یہ آیت ہم عوام میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کے سامنے طلباء کے سامنے طلاب کے سامنے پڑھ دے رہے ہیں، اسی لیے میں اور یہ آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت پڑھنے میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت کو بھی روکا جائے ڈر کے مارے کہ لوگوں میں نہیں پڑھی جا سکتی. کیسے نہیں پڑھی جا سکتی؟ نہ قرآن کی آیت ہر جگہ پڑھی جائے. آیت یہ ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. سورہ الحاقہ کی آیت ہے، آخر میں 44 45 46 اس طرح کی آیتیں سورہ الحاقہ. اے نبی اگر آپ نے بھی کوئی بات دین میں داخل کی
کوئی بھی چیز دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کیا، بعض الاقاویل، کوئی قول، کوئی بات، کوئی مطلب، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے، لیکن آپ نے داخل کیا، اگر پہلے ساری ضمانت لی کہ بول نہیں سکتے، وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتے، صرف وحی الہی سے کلام ہوگا، ساری ضمانت لینے کے بعد بھی کہا کہ اگر رسول اپنی طرف سے دین میں کچھ داخل کرنا چاہے، لأخذنا منه الوتين، لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، تو رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا، مرہوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ کو بھی نہیں اس بات کی اجازت، نہ صرف ہاتھ ہی نہیں پکڑ لیا جائے گا، ثم لقطعنا منه الوتين، رگ گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ رگ گردن، اب وتین کے دو معنی، ایک یہ کہ رگ گردن کاٹنا، اور ایک دوسرا معنی ہے کہ دل کی رگ کو کاٹ دینا، دل کی وہ رگ جو دل سے پورے جوڑتی ہے۔ اتنی سخت آیت رسول اللہ کے لیے کہ دل کی رگ کو کاٹ دیں گے، رگ گردن کو کاٹ دیں گے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ دین میں آپ بھی کوئی چیز داخل کریں۔ رسول اللہ کو اس کا بہت خیال رہتا، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو پڑھتے تھے جلدی جلدی۔ قرآن کی آیت پھر نازل، یا رسول اللہ تعجل بالقرآن، قرآن میں جلدی نہیں کریں، قبل ان یقضا، قبل اس کے کہ پوری آیت ہو جائے آپ جلدی نہیں کریں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ صرف دعا کریں، قل رب زدنی علما، آپ یہ دعا کریں کہ پروردگارہ میرا علم میں اضافہ کرے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہیں کریں، لا تعجل بالقرآن، قرآن میں جلدی جلدی آپ دہرائے نہیں کہ کہیں آیت بھول نہ جائے، کہیں آیت رہ نہ جائے، کہیں آیت کے کوئی حصہ۔ رسول اللہ کی اس بات امین پروردگار ہے، امین خدا ہے یہ ذات، قلب رسول امین قرآن ہے، لہذا اس بات کی فکر ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی قرآن کی آیت کا چھوٹنے نہ پائے، لہذا کبھی کبھی جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ ذمہ میرا ہے، نہیں بھولنے دیں گے، آپ میرے حوالے ہیں، لہذا لا تعجل بالقرآن، جلدی نہیں کریں، آپ صرف اللہ سے اپنے علم کے اضافے کی دعا کریں۔ پھر دوسری جگہ سورہ اعلیٰ میں کہا کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم اس طرح آپ کو پڑھا دیں گے کبھی بھولنا ہی نہیں پائیں گے۔ یہ اتنی آیتیں قرآن کی بار بار کیوں آنے؟ سنقرئک فلا تنسى، آپ نہیں بھولیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اس طرح پڑھائیں گے کہ کبھی بھی نہ بھولے پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھولنے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں دین بیان ہونے میں کوئی ایسی چیز نہ بیان ہو جائے کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس بات کی ذرہ برابر اجازت نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ کو پڑھا کر بھیجا، امی بنا کر بھیجا۔ امی رسول اللہ کی ایک فضیلت ہے، ابھی اسے نادان لوگ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین ہو جاتی ہے، یہ نادانی ہے۔ امی ہونا رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ امی یعنی جو پڑھا نہیں ہے یہاں پہ آ کر، امی جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا ہے، امی یعنی جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے، اس کا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ امی کے معنی یہ بھی ہیں، اور یہ فضیلت ہے رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کا شرف ہے، یہ رسول اللہ کا مقام ہے، یہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ کسی کے سامنے بھی ایک لفظ بھی رسول اللہ نے نہیں پڑھا۔ یہاں سے ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن نہیں لیا، جیسے ہوتا ہے نا انگلش میں دو لفظ، ایک لفظ ان ایڈوکیٹڈ، ایک ہے الٹریٹ۔ الٹریٹ ہونا عیب ہے، اور دنیا والوں کے لیے ان ایجوکیٹڈ ہونا بھی عیب ہے، تو اگر دنیا میں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ لیکن رسول اللہ کے لیے دنیا میں آ کے پڑھنا یہ عیب نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے یہ عیب ہے اگر دنیا میں کسی کے سامنے آ کے پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہذا کوئی یہ ترجمہ کرے معاذ اللہ الٹریٹ کا ترجمہ کرے، یہ بہت ہی نادان ہے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے جس کو پڑھا کے بھیجا گیا اسے کسی کے سامنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنا اور پڑھنا یہ علم، یہ فضیلت نہیں ہے۔ لکھنا اور پڑھنا اس لیے ہے تاکہ علم حاصل ہو جائے۔ لکھنا پڑھنا زبانیں، بعض لوگ زبان کو فضیلت سمجھتے ہیں، مثلا انگریزی زبان سیکھ کے سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے۔ زبان زبان ہے، زبان جو علم نہیں ہے۔ زبان یعنی ایک وسیلہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ ابھی بعض ہمارے یہاں طالب علموں میں بھی یہ مشکل ہے
بعض لوگ عربی زبان سیکھتے سیکھتے پوری زندگی عربی زبان میں گزار دیتے ہیں اور زبان سیکھ کے اس کے آگے نہیں بڑھ پاتے. عربک گرامر چونکہ تھوڑا زیادہ ہے بھی، بہت سخت بھی ہے، زبان بھی مشکل ہے، تو سارا علم ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، ماہر بن جاتے ہیں زبان کے. بھائی زبان تھی وسیلہ، زبان ذریعہ تھا علم حاصل کرنے کا. زبان میں کوئی فضیلت نہیں ہے، زبان کے ذریعے انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس میں فضیلت ہے. اور رسول اللہ کو تمام زبانیں اور تمام علم اور تمام چیزیں پہلے ہی سے دی گئیں. اسے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے جا کر پڑھنے لکھنے کی جس کے سامنے ساری دنیا کی حقیقتیں موجود ہوں. علم یعنی کیا؟ علم یعنی حقیقتوں کو جاننا، کائنات کی حقیقتوں کو پہچاننا، یہی علم ہے. چاہے وہ جو بھی علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ میتھ ہو، چاہے دنیا، کوئی بھی علم دنیا اور دین کا، کائنات کی حقیقتوں کو جاننا یہ ہے علم. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی زبان چاہیے. زبان کا محتاج وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات خلق ہوئی ہو، جو ساری کائنات کی تمام حقیقتوں سے واقف ہو، اس کو ضرورت نہیں کہ کسی کے سامنے جا کر پڑھے. بس یہ فضیلت تھی رسول اللہ کی، امی بنا کر بھیجا کہ نہیں کسی کے سامنے نہیں جانا، کسی سے کچھ نہیں سیکھنا ہے. اس لیے اگر کسی سے کچھ سیکھیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی چیز بھی سکھا دے. دیکھیں بچوں پر اور شاگردوں پر استاد کا کتنا اثر ہوتا ہے. بچہ ماں باپ کی باتیں کم سنتا ہے، اپنے ٹیچر کی بات زیادہ سن رہا ہے. بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. اور اس مسئلے سے ہم بالکل بے خبر بھی ہیں. جو کرنا اور لوگ ہمارے بچوں کو کرتے رہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. الحمدللہ یہاں پر ایک اسکول بنا ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی. یعنی یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا اس طرح. یعنی جو بہترین عمر انسان کی زندگی کی سیکھنے کی، یعنی وہ عمر کی جب جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ڈالا جائے سب قبول کرنا شروع کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اس بہترین عمر میں ہم اپنے بچوں کو لے جا کے ڈال دیتے ہیں کسی کے حوالے، دوسروں کے حوالے کر دیا، دوسرے کلچر کے حوالے، دوسرے اسکول کے حوالے، جو کرنا ہو تم کرو. پھر بعد میں اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ یہ کرسچن اسکول سے پڑھ کے نکلا ہوا بچہ یہ مسلمان بھی ہوگا، یہ خالی زبان کا مسلمان ہوگا. اگر اس کو دین، دوسری طرف سے دین بھی نہیں سکھایا جائے، دوسری طرف سے دین بھی الٹا سکھایا جائے، پھر کس بات کی امید رہے گی؟ بس جو بھی سیکھنے جاتا ہے اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ سیکھنے والا اپنی چیزیں اسے سکھائے گا. لیکن خدا جس کو اپنا دین لے کر بھیج رہا تھا اس نے کہا کہ میں سکھاؤں گا بھی خود ہی سکھاؤں گا، دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا. علم بھی میں دوں گا اور ساری کائنات کا علم دوں گا، چاہے کہتا کہ کہیں ذرہ برابر کمی نہ ہونے پائے. لہذا اتنی سخت آیت بھیجی کہ تمہیں سکھایا ہے، تمہیں پڑھایا ہے، تمہارے سامنے پوری دنیا کی حقیقتیں لا کر رکھ دی ہیں، لیکن اے رسول تمہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز داخل کر دو. دین صرف اللہ کا ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اور دوسری آیت وہی ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ بھی بہت سخت آیت. کیوں سخت آیت ہے؟ جو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دین میں کوئی دوسری چیز نہ آ جائے. دین کو، الہی دین کو غیر خدا کے دین سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ غدیر میں اعلان ولایت ہو. یہ اور کچھ نہیں تھا، یہ اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان نہیں تھا، یہ اپنے بھائی کی حکومت کا اعلان نہیں تھا، یہ ایک فضیلت نہیں بیان ہو رہی تھی، نہ یہ ایک ضرورت بیان ہو رہی تھی، دین کی ضرورت. یہ دین اس کے سوا نہیں بچ سکتا. اگر دین کو محفوظ رہنا ہے تو قرآن اتنا سخت لہجہ اپنائے گا، اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. اب دین کو وہ بلند دین عطا کیا گیا، لوگوں نے کہا نہیں مجھے اپنا دین چاہیے، مجھے اپنے لوگ چاہیے، مجھے اپنا لیڈر چاہیے، مجھے اپنا رہبر چاہیے. الہی اور آسمانی رہبر کو چھوڑ کر مجھے زمینی رہبر چاہیے، مجھے زمینی لیڈر چاہیے. نقصان اس کا نقصان نظروں کے سامنے آیا. رسول اللہ کی 10 سالہ مدینے کی زندگی اور اس کے اثرات کو دیکھیں اور اس کے بعد کے اثرات کو دیکھیں. اگر وہی سلسلہ جاری رہتا، یہ تمام چونکہ یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاید دوسرے لوگ بھی سنیں، دوسری جگہوں بھی مجلس چلے،
یہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعوت فکر ہے. سوچے اس مسئلے پر کہ رسول اللہ نے 10 سال مدینے میں تبلیغ کی. 13 سال جو مکے میں تبلیغ کی وہ تو بہت محدود تبلیغ تھی، چونکہ مکے کی زمین آمادہ نہیں تھی، مکے کی زمین تیار نہیں تھی، مکے کی زمین بعثت کے لیے تیار نہیں تھی، مبعوث نہیں ہو رہی تھی. مبعوث ہونا یعنی خود اٹھنا، خود تیار ہونا، خود بعثت کو قبول کرنا، اس کے لیے تیار نہیں تھی. لہذا رسول اللہ نے مکے کو چھوڑ دیا اور مکے کو چھوڑ کے کہاں آ گئے؟ مدینے آ گئے. جو مدینے کی زمین تیار تھی، مدینے کے لوگ تیار تھے، مدینے کے ذہن تیار تھے. وہ آئے یہاں پر اور آ کر یہاں 10 سال تبلیغ کی، 10 سال دین کو پیش کیا. اس 10 سال میں بھی ابتدائی 8 سالوں میں کتنی جنگیں ہوئیں، 8 سال تک اتنی جنگیں ہوتی رہیں، اکثر سفر میں رہے، اکثر جنگ کی حالت میں رہے. لیکن ان 10 سالوں میں دین اتنی تیزی سے آگے بڑھا. صرف 10 سال میں اگر وہی ہدایت کا وہی سلسلہ غدیر کے ذریعے سے جاری رہتا تو اسلام کہاں پہنچتا، انسان کہاں پہنچتا، امت مسلمہ کہاں پہنچتی. یہ سوچنے کی بات نہیں، یہ فکر ہے، یہ طنز نہیں ہے، عادت نہیں میری طنز کرنے کی کسی کے اوپر. لیکن سوچنا ضروری ہے، ہر ایک کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ اگر وہی سلسلہ جاری رہ جائے تو 10 سال تک چلا اور انسان اس مقام تک پہنچا، دین اس مقام تک پہنچا، اگر وہی کنٹینیو رہتا، وہی سلسلہ جاری رہتا تو کہاں پہنچتا انسان، کس بلندی تک پہنچتا انسان، کس شرف تک پہنچتا انسان. اور رسول اللہ نے یہی کیا، اسی لیے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کچھ نہیں پہنچایا آپ نے، کچھ کام ہی نہیں کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں کیا. عجیب آیت ہے قرآن کی. اب ان لوگوں نے کیا کہا وہ اسے چھوڑیں، ہمیں خود اپنا رہبر چاہیے، اپنے جیسا. اگر اپنے جیسا چاہیے زمینی رہبر تو نتیجہ اس کی ایک مثال قرآن میں موجود، اس سے نتیجہ سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن خود قرآنی مثال ہے، بہت ہی صاف مثال ہے، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے اچھی. اور قرآن نے ایک مثال دی ہے، کیا؟ بنی اسرائیل کی. وہ آیت شام کی مجلس میں ایک ٹکڑا پڑھ چکے ہیں لیکن پوری مثال نہیں پڑھی، یعنی اس عنوان سے نہیں پڑھا ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ کی طرف سے آسمانی غذا آنا شروع ہوئی، الہی خدا کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، بھوکے تھے، بھوکے لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کھانا آیا ہے نا. کھانے کا نام کیا تھا؟ من و سلویٰ. من و سلویٰ آیا ان کے لیے، بہترین بھنے ہوئے غذائیں، جنت کی غذائیں کھا رہے تھے. کچھ دن کھاتے کھاتے انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا تم نے عجیب کام کیا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. لن نصبر علی، اس ایک کھانے پر مجھے نہیں چلے گا. لن نصبر، یہ ان کا انداز تھا. ہمیشہ یہ نہیں کہتے نبی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے رہبر، اے کلیم خدا، اے میرے لیڈر. کہتے یا موسیٰ. بہت ہی بدتمیز قوم، اپنے نبی کو ہمیشہ اس طرح پکارتے تھے. لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. کبھی کہتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہارے اوپر ایمان ہی نہیں لائیں گے. عجیب انداز تھا. کبھی جناب موسیٰ کہتے چلو لڑنے کے لیے، کہتے جاؤ خود ہی لڑو. اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب انداز تھا ان کا. اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے، لڑ بھڑ کے آؤ، جگہ بنا لو، آمادہ کر لو سب کچھ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے. وہاں بھی کہتے لن ندخل، ہرگز ہم نہیں جائیں گے، ہرگز ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. سن لو اے موسیٰ، ہم نہیں جائیں گے. یہاں بھی ان کو بہترین کھانا مل رہا ہے، الہی آسمانی کھانا مل رہا ہے، آسمانی کھانا مل رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر نہیں صبر ہونے والا ہے، نہیں چلے گا یہ. فادع لنا ربک ان یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں یہ سب چاہیے. اپنے اللہ سے کہو، یہ نہیں کہ ہمارے اللہ سے کہو، کہتے اپنے اللہ سے کہو. فادع لنا ربک، اپنے رب سے کہو. جس قوم کو اتنی نجات دی جناب موسیٰ نے، وہ کہ اپنے رب سے کہو کہ میرے لیے کوئی زمینی چیز اگائیں، وہ کہ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے. ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن، بیگن، ٹماٹر، آلو، یہ کھانے چاہیے. یہ کیا جو ہے ایک ہی کھانا جو ہے.
ان کو بہترین کھانا مل رہا تھا، کہا نہیں ہمیں یہ زمین کا کھانا چاہیے، آسمانی کھانے کو چھوڑ کے زمین کا کھانا چاہیے، آسمانی رہبر کو چھوڑ کے زمینی رہبر۔ جب یہ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ مثال دے رہا ہوں، آسمانی کو چھوڑیں اور زمینی کو ڈھونڈیں تو اس کا نتیجہ یہ قرآن نے وہیں پہ بیان کیا، کہا کہ جا کے کہہ دو اگر تمہیں یہ چاہیے ہے تو اہبطوا، جاؤ نیچے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں مل جائے گا، تمہیں نیچے جانا پڑے گا، جاؤ نیچے۔ تم غدیر کی بلندی سے سقیفہ کی پستی تک جاؤ، تمہیں ایسا لیڈر چاہیے، جاؤ۔ تم ان بلندیوں کو چھوڑو اور ان بلندیوں کو چھوڑ کے اس پستی تک جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تمہارے لیے ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی، ذلیل ہو گئے تم۔ اگر آسمانی کھانے کو چھوڑ کر زمینی کھانا انتخاب کیا جائے تو ذلت، پھر اگر آسمانی رہبر کو چھوڑ کر زمینی رہبروں کے پیچھے بھاگے تو انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہی ہوگا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ۔ ذلت اور مسکنت یہ 1400 سال سے دیکھ رہا ہے مسلمان۔ یہ کس لیے ہے؟ الہی رہبر کو چھوڑ دینے کی۔ اتنی سختی قرآن کیوں یہاں پر کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب بھی الہی رہبر کے سوا کوئی بھی رہبر آئے گا وہ دین میں کچھ نہ کچھ ضرور داخل کرے گا۔ مشکل یہاں پر تھی، دین میں داخل کرنے کا خطرہ، اور اتنا زیادہ داخل کیا کہ 25 سال بعد جب امام علی آئے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ، کہا کہ یہ دور جہالت ہے۔ رسول اللہ نے ان کو دور جہالت سے نکال کر نبوت کے دور میں قدم رکھا تھا، بعثت کے دور میں قدم رکھا تھا، لیکن پھر 25 سال بعد جب امام علی علیہ السلام آئے، کہا پھر دور جہالت ہے۔ جو پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام علی تکلف نہیں کر رہے تھے کہ مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے، نہ، مشکل تھی اس خلافت کو لینے میں۔ وہ مشکل کہاں جا کے ختم ہوئی؟ 19 رمضان کو جا کر ختم ہوئی، کیونکہ مشکل تھی۔ اس مشکل کو علی بن ابی طالب دیکھ رہے تھے۔ یہ ساری مشکل کہاں سے تھی؟ ساری مشکل کی جڑ ایک تھی کہ دین میں جب دوسری چیزیں داخل ہوں، اور یہ خطرہ ہمیشہ لاحق۔ یہ کام انسان کرتا رہتا ہے مسلسل، ہر دین نے کیا، ہر مذہب نے کیا، اور یہ کام ہماری طرف سے بھی چلتا رہتا، ہم سب کرتے رہتے ہیں۔ ایک نیچرل بھی ہے، یعنی ہونا چاہیے، انسان ہے ہی ایسا کہ یہ کام کرتا رہے گا، لیکن اس سے بچنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی یہ ہو اپنے آپ کو لے جاؤ، پلٹاؤ۔ اگر فقیہ بھی ہے، اگر وہ امام کا بیٹا بھی ہے، امام کی اولاد بھی ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کو امام تک پلٹائے اور آگے کہے کہ دیکھیں میرا دین سالم ہے کہ نہیں ہے، میرا دین بچا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں بچا ہے تو اسے سنبھالے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں دین پلٹنے کی جگہ ایک جگہ کربلا دین، خالص دین، کربلائی دین، شبیری دین، حسینی دین، خانقاہی دین نہیں۔ خانقاہی دین اور الہی شبیری دین میں بہت ٹکراؤ ہے۔ خانقاہی دین، خانقاہ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری مشکل، ہمارے ہندوستان کے دین کی کہ ایک صاحب بعد میں پوچھ رہے ہیں مجلس کے بعد، ہندوستان کے دین تب تو سب باطل ہی باطل ہے، چونکہ ہندوستان اتنی جگہ سے آیا نا، یعنی عربوں نے اپنی گندگی داخل کی، عربوں کو دین نے آگے پاک کیا، عربوں نے اپنی گندگی داخل کی، اپنا ذہن، اپنا مزاج، اپنا کلچر دین میں، اس کو اسلامائز کیا۔ ادھر مصر نے داخل کیا، ادھر ایران نے داخل کیا، ادھر عراق نے، سب نے داخل کیا، اور دین یہ ہوتا، پھر ہوتے ہوتے ہندوستان پہنچا تو اور خدا ہی خیر کرے اس کی دین کس شکل میں پہنچا۔ اور پھر پہنچا کن کے ذریعے سے؟ صوفیوں کے ذریعے سے۔ دین کی تبلیغ ہندوستان میں زیادہ کس کے ذریعے سے ہوئی؟ یہ تاریخ پڑھنے کی چیز، صوفیوں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہوئی۔ فلاں چشتی، فلاں 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 اچھے خدمات کی انہوں نے، لیکن اپنے تصوف کو بھی دین میں داخل کرنا شروع کیا۔ تصوف ظاہراً ایک بہت ہی مقدس، بہت ہی ایک پاکیزہ، لیکن بہت ہی مردہ سا دین۔ یہ دین کی مشکل ہے، ایک تقدس، چہرہ تقدس کا، پاکیزگی کا، لیکن جو دین پیش کیا وہ خانقاہ میں بیٹھ کے سب کچھ کرنا ہے، باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ خانقاہی دین اس کو کہتے ہیں۔ صوفی ہمیشہ خانقاہ میں بیٹھتا ہے، جو کچھ کرنا یہیں پہ اللہ اللہ اللہ، اللہ کی صدائیں یہیں پہ بلند کرو،
دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. اپنی گلیم اپنی چٹائی بچا لو، پوری دنیا ڈوب رہی ہے، ڈوبنے دو، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. یہ خانقاہی دین ہوتا ہے. اس دین کی بھی بہت تبلیغ کی جاتی ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے، چونکہ بہت مقدس چہرہ اس کا ہوتا ہے نا، چونکہ اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی مقدس ہوتا ہے، اور آدمی جلدی سے اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ متاثر تھے. ایک شخص آیا امام کے پاس، عاصم نام ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہا کہ میرا بھائی سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، نہ اس کو بچوں کی خبر ہے، نہ بیوی کی خبر ہے، نہ کچھ کمانے کی خبر ہے، نہ کوئی فکر، کچھ نہیں. وہ خالی گھر میں اپنے بیٹھے کمرے میں اللہ عبادتیں کر رہا ہے، عبادتوں میں لگا ہوا ہے. امام علیہ السلام جو اتنے سارے عظیم کام کیا کرتے تھے سب کچھ چھوڑا اور نکلے مسجد سے، اس کے گھر تک گئے اور جا کے اس کو سختی سے ڈانٹا وہاں پر. کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اگر یہی دین ہے تو رسول اللہ سے بھی بڑا دیندار ہے، تو اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑا دیندار سمجھتا ہے. رسول اللہ تو سارے دن بیٹھ کر عبادتیں نہیں کرتے تھے. رسول اللہ آتے تھے، بازاروں میں آتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، علم دیتے تھے، سمجھاتے تھے، سارا کام رسول اللہ کرتے تھے، میدان جنگ میں جاتے تھے. تو رسول اللہ سے بڑا دیندار بننا چاہتا ہے، یہ روحانیت لینا چاہتا ہے، کرسچینٹی سے یہ داخل کرنا چاہتا ہے. ڈانٹا امام علیہ السلام نے، اس کو ڈانٹا، لیکن دوسروں نے داخل کیا. یہ چونکہ یہ دین لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. دین کی یہ شکلیں، باطل شکلیں. کل پوچھا میرے ایک بھائی نے، بزرگ نے، کہ وہ شکلیں کیا ہیں. کچھ شکلیں سامنے آئے، 2 شکلیں کل آپ کے سامنے بیان کی گئی. ایک یہ بھی ہے خانقاہی دین، خانقاہوں میں بیٹھ کے جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر بیٹھ کر، اپنی خانقاہ میں، اپنی مسجد میں، اپنے حسینیے میں، اور باقی کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہم سے اس سے کوئی خبر نہیں، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ کے دین یہ ہے کہ من اصبح ولا یہتم ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. اگر کوئی انسان صبح کرے اپنی اس حالت میں کہ اسے مسلمانوں کا کوئی خیال نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ. اصل رسول اللہ کا دین دیکھیں اور ہمارا دین، جس کی صبح وہ ایک دعا بھی نہ کرے، صبح ہو جائے کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حتیٰ ایک دعا بھی مسلمانوں کے لیے نہیں کرے، امت مسلمہ کے لیے ایک دعا نہیں کرے. عراق تباہ ہو رہا ہو ایک دعا بھی نہ کرے، سننے کی خبر بھی نہ سنے. چھوڑو، یہ ہوتا رہتا ہے. فلسطین میں یزید آ کر بیٹھ جائے، ساری یزیدیت کے کام کرے، لیکن کہے وہ لوگ تو سنی ہے، چھوڑو انہیں، ان کے لیے ایک دعا بھی نہ کرے، ان کی خبر بھی سننے کو تیار نہ ہو. یہ کون سا دین ہے؟ رسول اللہ کا دین دیکھیں اور ہمارا دین دیکھیں. رسول اللہ کا مجاہدانہ دین دیکھیں، ہمارا خانقاہی دین دیکھیں. یہ دین یہی ہوتا ہے نا. حتیٰ کہ کہا کہ حتیٰ کوئی بھی یہ نہیں بنوائے کہ کون مسلمان، شیعہ، مومنہ، من کا لفظ، یعنی کوئی بھی جو مسلمانوں کو بلائے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، یعنی کوئی بھی مظلوم، دنیا کا کہیں کا مظلوم اگر وہ بلائے کہ مسلمانوں میری مدد کرو اور وہ مدد کرنے کے لیے نہ جائے تو مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ کا دین یہ ہے. کتنا فرق ہوا ہمارے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں. کہ کوئی بھی مظلوم تمہیں بلا رہا ہے، مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے، مسلمان اس کے لیے نہیں بولیں کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو سنی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے. پھر رسول اللہ کے دین کا کیا ہوگا؟ پھر رسول اللہ کے دین سے بہت دوری ہو جائے گی. امام علی علیہ السلام کے دین یہ ہے کہ سنا کہ لشکر آیا، اس نے حملہ کیا، مردوں کو مارا، عورتوں کے زیورات چھینے. کن عورتوں کے؟ مسلمان عورتوں کے بھی، کرسچن اور یہودی عورتوں کے بھی. نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، ذمی عورتوں کے. ذمی یعنی وہی کرسچن یہودی اس زمانے میں موجود تھی. کہا اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان یہ خبر سن کے مر جائے تو میرے نزدیک اس کی ملامت نہیں ہے، اس کی کوئی ملامت نہیں، بلکہ نہ بے جدیرہ، بلکہ بہتر ہے، مر جانا چاہیے، مناسب یہی تھا. امام علی علیہ السلام کا دین اتنا غیرت دار دین ہے، اتنی غیرت ہے امام کے دین میں، اتنی غیرت. اگر صرف یہ سنے کہ ایک مسلمان حکومت میں حتیٰ یہودی اور عیسائی، کرسچن عورتوں کے زیورات کو چھین لیا گیا ہے، اور یہ خبر سن کے اس کی موت آ جائے تو حق ہے، وہ صحیح ہوا، مر گیا، اسے مر جانا چاہیے تھا. یہ خبر سن کے اس کی موت آ جائے تو صحیح ہے، لیکن ہمارے کچھ نہیں ہوتا. عراق میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا.
عراق والوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کربلا وہاں پر ہے لیکن دین ان کا کربلا ہی نہیں ہے. کربلا سے اپنے دین کو زندہ نہیں کیا ہے. کربلا آتے ہیں ملینوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں. ابھی کروڑ لوگ آئے، کل آپ کے سامنے عرض کیا، کروڑوں کی تعداد میں کربلا آتے ہیں لیکن کربلا سے شبیری دین لے کے نہیں جاتے، حسینی دین لے کے نہیں جاتے. نظر ساری ذلت سب کچھ وہاں موجود ہے. لیکن ادھر امام علی علیہ السلام کا دین دیکھیں، ادھر رسول خدا کا دین دیکھیں، ادھر حسین ابن علی کا دین دیکھیں. حسین ابن علی کا دین یہ ہے، کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ ہے، یہ علامہ اقبال تھے. ظاہراً لوگ کہتے ہیں وہ تو سنی تھے، لیکن نہ، ایک مسلمان جو شبیری دین کو سمجھے ہوئے تھے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ کبھی حوضہ بھی خانقاہ بن جاتا ہے، مدرسہ بھی خانقاہ، مسجد بھی خانقاہ، حسینیہ بھی خانقاہ ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، سید الشہداء کا ذکر، لیکن بنا دیا ہے اسے خانقاہ. جب یہ خانقاہ بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ خانقاہ میں خود اپنے آپ کو مست رکھیں، بس اپنے آپ کو خوش رکھیں، جنتیں دے دے کر اپنے آپ کو خوش رکھیں، بس یہ کافی ہے. جو صوفیوں کو یہی ملتا ہے. صوفیوں کا عمل جانتے ہیں کیا کرتے ہیں نا؟ وہ کیا کرتے ہیں صوفی لوگ؟ ابھی ہیں ایران میں بہت سی خانقاہیں ہیں، یہاں بھی ہیں، کشمیر میں، انڈیا میں، جگہ جگہ خانقاہیں ہیں. جی یہاں پہ بھی ہے. اچھا، خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ جلدی جانے نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے. یہاں پتہ نہیں، شاید آپ کو اجازت دے دیں، ادھر ایران وغیرہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. وہ آ کر بیٹھ کر اللہ 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 کا ذکر کرتے 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 پھر مست ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں. وہ ان کا وجد دیکھ کے لوگوں کو تعجب ہوتا کہ اتنا اللہ والے یہ لوگ، اتنا زیادہ اللہ والے، اللہ کا نام لیتے لیتے یہ وجد میں آ گئے. اتنا وجد میں آتے ہیں پھر نہ ان کو نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ضرورت ہے. خانقاہی دین میں کچھ نہیں چاہیے، اصل نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ خانقاہ میں بیٹھے رہو اتنی اچھا ہے، نکلو نہیں. قرآن کی آیت پڑھی، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تم اگر اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہو گے، اپنے گھروں میں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک جائیں گے. دین ان سے بچتا ہے. شبیری دین یہ ہے، اور وہ دین کو بجاتے ہیں. اور خانقاہی لوگ کعبہ کو بھی جا کر خانقاہ بنا دیتے ہیں. ابھی بھی کعبہ خانقاہ بنی ہوئی ہے. کعبہ وہ جو ابراہیم کا کعبہ ہے، ابراہیم جیسے نبی کا کعبہ جو 16 سال کی عمر میں ساری دنیا سے اکیلے ٹکرائے، اکیلے بالکل. یہ ہمیں نہیں دیکھنا، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم صبر نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک 16 سال کا جوان. ابراہیمی دین کچھ اور ہے، اور اس وقت مکے اور سعودی عرب کا دین کچھ اور ہے. سعودی عرب کا دین چلتا ہے، سب کے ساتھ چلتا ہے، مسلط خوف کے ساتھ چلتا ہے، شرک کے ساتھ. اتنا زیادہ توحید کے نعرے، اتنا زیادہ توحید کے نعرے، لیکن ایک ٹیلی فون آتا ہے پوری حکومت لرز جاتی ہے. شرک صرف یہی نہیں ہے، شرک یعنی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، یہ بھی شرک ہے. کسی سے بھی ڈرنا، اللہ کے سوا کسی سے بھی ڈرنا، اپنے رزق کے لیے ڈرنا، اپنی جان کے لیے ڈرنا، اپنے بچوں کے لیے کسی سے بھی ڈرنا، یہ شرک ہے. شرک کی قسمیں ہیں. خوف میں بھی اگر انسان مشرک ہوتا ہے، یعنی وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی سے ڈر رہا ہے. جو مشرک نہیں ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے تم مجھے مارو گے، تم قتل کرو گے، یہی تو کرو گے، اور کیا کرو گے. تم عراق کے بارڈر سے لے جا رہے تھے کویت کی، امام خمینی کو کویت نے کہا کہ نہیں داخل ہونے دیں گے. ترکی سے لے گئے عراق سے کویت کہا کہ نہیں لیں گے. وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ساری دنیا میں مجھے پوری زندگی بھر ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر اور ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ لے جایا جائے، پھر بھی اپنی بات میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. توحید اسے کہتے ہیں. توحید یہ ہے. سب لوگوں نے کہا کہ دین تباہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ کا اکنامیکل پابندی لگ جائے گی، سینکشن لگ جائے گا. کا اور کیا ہوگا؟ کا ایران کو خطرہ ہے. کا اور کیا ہوگا؟ کا اقتصاد چوپٹ ہو جائے گا. کا اور کیا ہوگا؟ کا ہم لوگ غریب فقیر ہو جائیں گے. کا اور کیا ہوگا؟ کا ممکن ہے ایران ہی تباہ ہو جائے. کہاں یہی ہوگا نا آخر تک یہی ہوگا نا. یہ اس وقت کی بات ہے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. رسول اللہ کی علل اعلان توہین کی گئی، اور یہ بہت توحید کے نعرے لگانے والے سب بیٹھے رہے، ایک لفظ نہیں نکلا. خوف کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. مشکل شرک تھی. اور ادھر امام نے فتویٰ دیا،
سب نے آگے کہا کہ یہ ہو جائے گا. خود وہاں کے لوگ آ کر جو لوگ نہیں سمجھے تھے یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ کہا اور کیا اور کیا اور کیا, کہا اچھا ایران تباہ ہو جائے گا. کہا ایران تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, مجھے ایران بچانے کے لیے ہم آئے یہاں پر, مگر قرار ایران دے منہ, ایران کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے, دین کا بچانا ہماری ذمہ داری ہے, جاتا ہے تو جائے. یہ ہوتی ہے توحید. وہ نہیں صرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنا اور آ کر کعبے کو فرانس کے ٹائل سے اور فرانس کے پتھروں سے سجا دینا, آدمی جا کر متاثر ہو جائے, پھر اس کی لائٹنگ میں کھو جائے, مسجد نبوی کے جا کے اس کے پتھروں کو دیکھتا رہے, وہاں پر نبی نظر نہ آئے. یہی ہوتا ہے, اتنا سجا دیا وہاں پہ اللہ نظر نہیں آئے, صرف مسجد حرام چاروں طرف سے دیکھتا رہا, ادھر ادھر چاروں طرف کتنی خوبصورت بنائی ہے, اور یہ تعریف کر کے واپس بھی پلٹ آئے. یہ دین یہی ہے. کعبے سے لے کے کیا واپس پلٹا؟ باطل دین کی شکلیں. کعبے سے کچھ نہیں لے کے پلٹا, صرف چائنا اور جاپان اور امریکہ کے سامان پورا پڑا ہوا. فلائٹ والوں کی مشکل ہوتی ہے سامان کہاں رکھیں, فلائٹ تو محدود ہے, کہاں اتنے سامان کیسے ڈھو کے لے جائیں. کعبے سے یہ نہیں لانا تھا, کعبے سے ابراہیم بن کے آنا تھا, کعبے سے ابراہیمی دین لے کے آنا تھا, کعبے سے اسماعیلی دین لے کے آنا تھا کہ اے میرے بابا مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دیں. کوئی بہانہ نہیں, کوئی بہانہ نہیں کہ بابا خواب ہے چھوڑیں تھوڑا اور صبر کر لیں, خواب ہی تو دیکھا نا, کوئی بہانہ نہیں. دین کی بات آئی قتل, اللہ چاہتا ہے تو قتل کر دیں. لیکن خانقاہی دین میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. خانقاہی دین میں دوسروں کو پکڑا جاتا ہے. وہ ایک مولانا روم کا قصہ ہے, مولانا روم کی مثنوی سنا ہوگا, ہمارے اساتید بزرگان بیان کرتے ہیں قصہ. یہاں پہ آپ ایک بزرگ عالم بھی آپ کے درمیان میں, انہوں نے قصے میں کہانیوں میں دین کی بہت ہی بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے. مثنوی مانوی اس کا نام ہے, دنیا کی تمام تقریباً اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. یعنی ایک عظیم پوری دنیا کا ایک بڑا خزانہ, صرف زبان فارسی کا نہیں, وہ کتاب پوری دنیا کا ایک خزانہ ہے, انسانی خزانہ ہے. اگر ملے کبھی انگریزی میں پڑھیں وہ. لیکن انہوں نے بہت سادہ زبان میں شعر میں کہانیاں سنا کر دین کی بہت ہی بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے. اگر دین حقیقی دین سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھا جا سکتا ہے. امام خمینی نے کہا کہ یہ کتاب قرآن کی تفسیر ہے شاعری مثنوی اس میں لکھی گئی ہے, لیکن کہا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی روح اس میں بیان کی گئی ہے. جیسے علامہ اقبال نے بہت سے قرآن کی روح کو بیان کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا استاد وہی پیر روم ہے, انہی کو کہا کہ میرا استاد وہ ہے. فاصلہ بہت ہے, 700 سال کے بیچ میں فاصلہ ہے, لیکن کہا کہ میرا استاد وہی ہے پیر روم, یعنی مولانا روم, مولانا جلال الدین رومی, جن کی یہ کتاب ہے. انہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی, اور آئیں گی بیان شاید ہوں کہانیاں. ایک کہانی انہوں نے یہ لکھی, کیا خانقاہی دین کی. خانقاہی دین کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خانقاہیں بناتے ہیں اور آگے بیٹھے کر رہے ہیں اللہ اللہ. کہ ایک مسافر آیا, وہ بھی آیا, گزر رہا تھا مسافر, گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک جگہ ہے ٹھہرنے کی, کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں, خانقاہ بنی ہوئی. کہا کہ سفر میں کہاں جائیں, چلو یہیں آج رات گزار لیتے ہیں. گدھے پہ سوار ہو کے وہ آیا تھا, خچر پہ سوار ہو کے. وہ گدھے پہ زمانے میں سفر کرتے تھے نا گدھے سے, وہ گدھے پہ سوار ہو کے آیا, کہا کہ ٹھیک ہے رات یہاں گزارتے ہیں. وہ بھی جا کر ان میں شامل, دیکھا یہ لوگ اللہ 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 والے سب لوگ ہیں. اسے بہت تعجب ہوا, کتنے اللہ والے لوگ, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ پینے کی فکر ہے, نہ بستر کی فکر ہے, نہ سونے کی فکر ہے, کوئی فکر نہیں, سب اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس کو بہت تعجب ہوا اور متاثر ہو کر جا کر وہ بھی شامل ہو گیا. اور جب اللہ اللہ کہتے کہتے ان کے اس پر مستی طاری ہوئی, یہ بھی مست ہو گیا. وہ لوگ جب بھوکے ہوئے آ کر باہر دیکھا کچھ نہیں, اس کا گدھے کو جو ذبح کیا اور اسی کو کھانا بنا کر, مکروہ ہے لیکن چلتا ہے ان کے سب کچھ. جب واجب چھوڑ دیتے ہیں تو مکروہ کیا ان کے نزدیک ہے. انہوں نے اسی کو ذبح کر کے کھا لیا گدھے کو, اور کھانے کے بعد اب پیٹ بھی بھر گیا. پیٹ بھرنے کے بعد تو اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا. وہ آ کر انہوں نے دوسرا نعرہ شروع کیا, کہ خر برفت و خر برفت و خر برفت, یعنی گدھا تو گیا, گدھا گیا, گدھا گیا. اب یہ دھن ان کی یہاں شروع ہو گئی, گدھا گیا, گدھا گیا. یہ بیچارہ جس کا گدھا چلا گیا تھا, یہ گدھا بیٹھا ہوا, وہ بھی یہی کہنے لگا خر برفت و خر برفت و خر برفت. انہی کے ساتھ اس نے بھی لے میں لے ملائی, دھن میں دھن ملائی, اور ساری رات گزر گئی. دوسرے دن باہر نکل کے دیکھا گدھا غائب, خون نظر آ رہا ہے. کہا گدھا میرا کیا ہوا؟ کہا تو تم رات میں خود ہی کہہ رہے تھے خر برفت و خر برفت و خر برفت. یعنی یہ ہوتا ہے خانقاہی دین میں انسان کی اپنی میراث لٹ جاتی ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی.
انسان کی اپنی دولت لٹ جاتی ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ لوٹ لیا گیا۔ سامری نے آ کے لوٹا، خانقاہیوں نے آ کے لوٹا، لٹ گئی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ اور بڑا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ کاروان کی ساری پونجی لٹ جائے، ہوتا ہے نا کاروان پہلے زمانے میں چلتے تھے، کاروان کی دولت لٹ جائے، کاروان والے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اپنے مال کو بچاتے تھے، اپنے ساتھ ایسے افراد کو لے کے چلتے تھے جو بچائیں، لیکن ایک کاروان ایسا ہے جس کو سب کچھ لٹ رہا ہے اور لٹنے کے بعد اسے کوئی احساس بھی نہیں ہے، لٹ رہا ہے تو لٹ رہا ہے، احساس زیاں بھی نہ ہو، یعنی لٹ جانے کا خوف بھی نہ ہو، لٹ جانے کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ مال لٹ جانا اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن مال لٹ جانے کے بعد اس کا احساس بھی نہ ہو۔ مال لٹ گیا، انسان پھر دوبارہ پیدا کر لے گا کیونکہ احساس ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا دین لٹ جائے، انسان دوبارہ دین جا کے ڈھونڈ لے گا، کبھی کربلا جا کے دین ڈھونڈے گا، کبھی قرآن آ کے ڈھونڈے گا، کبھی اہل بیت کے پاس جا کے دین ڈھونڈے گا۔ کیوں ڈھونڈے گا؟ جب اسے احساس ہو کہ میرا دین لٹ گیا ہے۔ لیکن اگر اسے احساس زیاں ہی نہ ہو، اپنے لٹنے کا خطرہ ہی نہ ہو، اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھ رہا ہو، اب دین ڈھونڈے گا نہیں وہ۔ اب کیوں وہ ڈھونڈے؟ اب تو وہ مستی کی حالت میں، وجد کی حالت میں کہ سب کچھ مل رہا ہے، جنت ملی، سب کچھ ملا، ثواب مل گیا، بس کافی ہے۔ یہاں سے دین جاتا رہتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ دین شبیری دین، خانقاہی دین بن جاتا ہے اور انسان کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا، اور اسی پہ خوش رہتا ہے کہ میرا دین بہت اچھا ہے، کیونکہ اس دین کے ساتھ میری جان بھی بچی ہوئی ہے، میری دکان بھی بچی ہوئی ہے، میرا بزنس بھی بچا ہوا ہے، میرے بچے بھی بچے ہوئے ہیں، میری عزت بھی بچی ہوئی ہے، سب کچھ بچتا ہے۔ خانقاہی دین میں دین بھی رہتا ہے اور سب کچھ بچتا ہے، یہ بہت فائدے کا دین، ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن شبیری دین میں یہ نہیں ہے، بچے بھی جاتے ہیں، جان بھی جاتی ہے، گھر بھی جاتا ہے، مدینہ بھی چھوٹتا ہے، کعبہ بھی چھوٹتا ہے، وطن بھی چھوٹتا ہے، بچے بھی جاتے، سب کچھ دینا پڑتا ہے، کیونکہ شبیری دین ہے یہی، دینے کا دین، لینے والا دین نہیں ہے۔ ابھی ہمارا سارا کام ہے دین سے لینا، دین کو، پورے دین کو وسیلہ بنا دیا لینے کے لیے، لیکن حسینی دین لینے والا دین نہیں ہے، دینے والا دین ہے۔ لے کے دین نہیں بچتا، لے کے پھر دین کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ یعنی دین کی مشکلات یہاں پر، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اللہ کا دین دینے والا ہے، اللہ کے دین کو دیں تب کربلا سامنے آتی ہے۔ اگر اللہ کے دین سے لینا ہے تو مکے میں بیٹھے رہیں گے، حج کرو، ثواب لو، واپس چلو، اور امام حسین علیہ السلام پر آ کر اعتراض بھی کریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں حج کو چھوڑ رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد حج کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اعتراض بھی کیا جائے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے، یہ آیت بار بار پڑھی جاتی، پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہم تو کعبہ ہم بناتے ہیں، ہم مسجد حرام بناتے ہیں، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے، ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور یہ جوان لوگ یہ کیا ہے، یہ تو لڑتے پھرتے جاتے ہیں، ان کا کام لڑنا پھرنا ہے۔ جنگیں تھیں اس زمانے میں نا، یہ جوان لوگ ان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ ابھی یہ وہی دین ہے نا، یہ متولی کا دین، متولی والا دین۔ متولی بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے، واقعی خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کا متولی رہنا، حسینیہ کی خدمت کرنا، یہ بڑی خدمت ہے، یہ کم نہیں ہے۔ کاروان لے جانا، کاروانوں کی خدمت کرنا، یہ بھی خدمت ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس کا مقام کہاں پر ہے، یہ نقطہ اہم ہے۔ اگر یہاں پر گڑبڑ ہو، وہ چیز جو نیچے تھی اس کو اوپر لایا جائے تو اس کے نتیجے میں اوپر کی چیز نیچے آئے گی اور دین ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا دین۔ جو چیزیں جسے اوپر رہنا تھا، جو اوپر جس ویلیو کو رہنا تھا، وہ آ جائے گی نیچے، اور جو چیز نیچے کی تھی اگرچہ محترم تھی وہ چلی جائے گی اوپر، اور یہ چل رہا ہے، یہ الٹا دین بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں، اور بہت خوش ہوتے ہیں ہم بڑے بڑے کام، سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔
رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی کرتے تھے، معمولی لوگ بھی نہیں، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ کرتے تھے، رسول اللہ کے چچا، ایسے لوگ جو یہ کام کرتے تھے، معمولی لوگ بھی نہیں، بڑا خاندان بھی تھا، شریف خاندان تھا، بنی ہاشم کے لوگ تھے، ہے نا۔ کام بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ عام مسجد نہیں بنائی تھی، معمولی مسجد نہیں بنائی تھی، انہوں نے مسجد حرام کی تعمیر کی تھی، اور انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تھا۔ زیادہ ان کو اس بات کا حق تھا کہ فخر کریں، حق تھا نا؟ ابھی نہیں، بولنے میں مشکل ہے، حق تھا کہ نہیں حق تھا؟ اپنے اعتبار سے حق تھا بالکل۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے اپنے دین کو دیکھ کے سوچیں جیسا ہم کر رہے ہیں تو ہمیں بالکل حق ہے۔ ہم اتنے کاروان لے جاتے ہیں، اتنے لوگوں کو حاجی بناتے ہیں، اتنے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اتنے زائروں کے بھی، طالب علم بھی جا کے زائروں کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں، زائر کی خدمت کرنے والے بہت ہیں، تم پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، اور پھر لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھے طالب علم نہ، یہاں آئے ہو کسی اور کام کے لیے، وہ ٹھیک ہے، محترم کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن دیکھو کہ کس لیے آئے ہو۔ وہ لوگ بھی بہت فخر کرتے تھے، ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ یہاں پر قرآن خاموش نہیں رہتا، یہاں پر آیت نازل ہوتی ہے۔ دین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، دین میں کن چیزوں کو حساس بنایا گیا ہے۔ جب ان کو یہ فخر ہونا شروع ہوا بزرگوں کو کہ یہ جوان یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، ہم نے بہت کام کیے ہیں، قرآن کی آیت افا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، بالکل وہی لفظ ہے، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو، امارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کو، اس کو لا کے برابر میں کر دیا، کس کے؟ اس کے کہ جو مومن ہے اور جو مجاہد ہے، مومنوں کو اور مجاہدوں کے برابر میں لا کے رکھ دیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، تم برابر ہی نہیں، تم ممکن ہے اسی کو زیادہ سمجھ رہے ہو، ممکن ہے ہمارا دین اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہو، لیکن قرآن آگے کہتا نہیں، یہ برابر ہی نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ کیا تم ان دونوں کو برابر کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، پانی پلایا ہے حاجیوں کو، بہت ثواب کا کام کیا ہے، لیکن تم لا کے مجاہدوں کے برابر میں کھڑا کرتے ہو، یہ برابر ہیں دونوں؟ مجاہد کے لفظ آئے تو ادھر طالبان اور اس کی طرف ذہن نہیں جائے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ بعض بزرگوں کے مطابق جتنا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اتنا بنی امیہ اور بنی عباس بھی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ یہی باطل لوگ، اسامہ بن لادن اور طالبان، اور یہ اور بعض لوگ جو ہے طالبان کو جا کے حزب اللہ کے برابر میں کھڑا کر دیتے کہ یہ نہیں کرو، یہ گناہ ہے، یہ یہودی میڈیا کر رہا ہے تو کرے، تم بھی یہ کام نہیں کرو۔ وہ مجاہد ہیں، وہ الہی مجاہد ہیں۔ بعض کہتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ کیا ہوگا، نہیں ڈرے، یہاں پر اللہ کے سوا اتنا نہ ڈرے کسی دوسرے سے، کتنا خوف کریں گے، کتنا شرک کریں گے۔ نہ، انہوں نے معجزہ قائم کیا ہے، اس دنیا کا، اس زندگی کا، اس قرن کا معجزہ ہے کہ 4-5 ہزار جوانوں نے جا کر پوری دنیا کو شکست دی ہے۔ کس پر؟ الہی طاقت پر۔ اسلحے کی طاقت سے نہیں جیتا جاتا یہ جنگ، ایسی جنگیں اسلحوں کی طاقت سے نہیں جیتی جاتی، ایسی جنگیں قوت بازو سے نہیں جیتی جاتی، ایسی جنگیں الہی قوتوں سے جیتی جاتی ہیں، جن کی زبان یہ ہوتی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکر پر جا کر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی منطق ہے، قرآن کی لاجک اور ہماری لاجک بالکل الگ ہے۔ قرآن کی لاجک یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ بھی باذن اللہ اگر وہ کر رہا ہے یہ کام، اور اللہ کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے، تو وہ چھوٹا سا گروہ بھی بڑے گروہ پر جا کے غالب ہو جائے گا۔ لیکن یہ دین کون سا ہوگا؟ یہ دین شبیری ہوگا۔ یہ خانقاہی دین نہیں یہ کام کر سکتا۔ یہ شبیری دین اگر فلسطین کا سنی بھی قبول کر لے گا وہ بھی جیت جائے گا۔ وہ عقیدے کے اعتبار سے سنی ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ شبیری ہیں، اور یہ شبیری ڈھنگ بھی انہوں نے سیکھا ہے وہی شبیری لوگوں سے، حسینی لوگوں سے سیکھا ہے۔ ہوتا ہے دین میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دین میں کچھ احکام ہے، کچھ عقیدہ ہے،
کچھ سیاسی دین ہے، دین سیاست بھی دین کا حصہ، دین سے جدا نہیں ہے. یہ سیکولر دین نے تبلیغ کی ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے. اسلام کی یہ تبلیغ نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی سیاست سے بھری ہوئی زندگی ہے، لیکن چونکہ برے سیاست دانوں نے اور گندے سیاست دانوں نے اس لفظ کو بدنام کر دیا ہے اتنا زیادہ یہ لفظ نہیں لیا جاتا. لیکن امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی جب پہچان بتائی اور زیارت جامع کبیرہ بیان کی، اس میں کہا ہم سیاست العباد، اہل بیت کو کہ سیاست العباد ہیں. سیاست ایک ہی فیملی کا لفظ ہے، یعنی بندوں کی تدبیر کرنے والے. سیاست کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندوں کی تدبیر، لوگوں کی تدبیر کی جائے، لوگوں کی بہتری کی کوشش کی جائے، نہ کہ اپنے آپ کو بنایا جائے. لہذا وہ سیاست، اسلامی سیاست دین کا لازمی حصہ ہے، جدا نہیں ہو سکتی. سیکولر دین میں سیاست جدا ہو جائے گی. ابھی ہمارا دین سیکولر دین چلتا ہے کہ وہ دین جو ہے سیاست، انہوں نے سیاسی دین جو لیا ہے وہ شبیری دین ہے. لہذا جب جیتے پچھلے سال محرمی میں جنگ ہو رہی تھی نا، یہاں تو خبریں بھی بہت کم آتی ہیں. پچھلے سال محرم میں جب وہ جیتے، پہلا پیغام جو انہوں نے رہبر انقلاب کو آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ ان کو لکھ کے بھیجا کہ میں اس جیت کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس جیت کا نسخہ جو ملا ہے وہ یہیں سے ملا ہے. جانتے ہیں نا، انہیں سعودی عرب سے نہیں ملا ہے. سعودی عرب تو چاہے رات ان کو ختم کر دیا جائے، مصر چاہے رات ان کو ختم کر دیا. کہا خود یہود المرٹ، اس نے جا کر اٹلی میں پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں تو صرف جنگ اس لیے میں نے کیا تھا کہ ان کی میزائل کی طاقت کو تھوڑا کمزور کر دیں، تھوڑا ان کو کمزور کر دیں. لیکن سعودی عرب، جارڈن اور مصر نے میرے اوپر زور ڈالا کہ ابھی اچھا موقع ہے، بالکل ختم کر دو. یہ کون سے سنی ہے جن کو سارے سنی مارنا چاہتے ہیں؟ ہے نا، مصر بھی اہل سنت ہے، جارڈن بھی سنی ہے، سعودی عرب بھی سنی ہے، فلسطین بھی سنی ہے. پھر یہ کون سا فلسطینی سنی ہے کہ اس کو سارے سنی چاہتے ہیں مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ راستہ بند کیا، جارڈن نے راستہ بند کیا، مصر نے راستہ بند کیا. کھانا، ابھی تک بھی کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی تک دوائیں جانے کی اجازت نہیں. 1 سال گزر گیا جنگ کو، ابھی تک وہ راستہ نہیں کھول رہے ہیں. حزب اللہ نے جا کے سرنگیں بنوائی تھی، وہاں سے سب کچھ بھیجتے تھے، اسے بھی بند کروا دیا. ابھی تک راضی نہیں. یہ کون سے سنی ہے؟ کہ یہ وہ سنی ہے جنہوں نے حسینیت سے کچھ سیکھا ہے، اسی لیے جیتے بھی ہیں. یہ دین شبیری جتاتا ہے. دین شبیری میں فتح ہے، دین شبیری میں جان جا سکتی ہے لیکن ناکامی نہیں ہے. دین شبیری میں انسان مر سکتا ہے لیکن کسی لمحے پیچھے نہیں جاتا. دین شبیری میں جا کر طالبان کی طرح غاروں میں اور پہاڑیوں میں نہیں چھپتا کہ جب جان کا خطرہ ہوا تو پہاڑوں میں بھاگے. یہ نہیں ہے دین شبیری میں. دین شبیری میں ہاں جان جاتی ہے، چلی جائے، اس سے زیادہ کیا ہونے والا ہے، بس یہی ہوگا. لہذا وہاں پر جیت ہے، وہاں پر فتح ہے. جان جائے پھر بھی فتح ہے، لیکن وہاں پر دینا پڑتا. وہاں لینے والا دین نہیں ہے، لینے والا سسٹم الگ ہے، لے آنے والا دین ہی الگ ہے. وہاں دینے والا دین. کیا دینے والا؟ دینے والا دین یہ ہے کہ وہاں سے ہم لیں گے تلوار، شمشیر، نیزے، دیں گے کیا خون، جانیں. لینا ہے کچھ، دینا ہے کچھ، لیکن الٹا. تیر و سناؤ خنجر و شمشیرم آرزوست، بامن میا کی مسلک شبیرم آرزوست. یہ اسی اقبال کا شعر، اس نے بہت سمجھا تھا کہ میری آرزو یہ شمشیر ہے، یہ سنا ہے، یہ تیر ہے، یہ خنجر ہے، یہ سب تیر و سناؤ خنجر و شمشیرم آرزوست. میری آرزو یہ ہے، لہذا میرے ساتھ نہیں آنا، سب میرے ساتھ نہیں آنا. بامن میا کی مسلک شبیرم آرزوست، میرے ساتھ نہیں آؤ کیونکہ میری آرزو مسلک شبیری ہے، دین شبیری. لہذا میرے ساتھ وہی آئے جو دین شبیری کے ساتھ چل سکتا ہے، اور دین شبیری کے لیے ممکن ہے کہ مقتل تک جانا پڑے. دین شبیری میں ممکن ہے کوفے تک جانا پڑے. دین شبیری میں ممکن ہے شام کے زندانوں تک جانا پڑے. دین شبیری میں یہ سب کچھ ممکن ہے. دین شبیری میں ممکن ہے چادریں بھی دینا پڑے. اتنی محترم چادر جس پر آسمان بھی قربان ہو جائے، لیکن اتنی محترم بھی چادر دی جاتی ہے
کیوں؟ اس لیے کہ دین شبیری ہے اسی لیے، بغیر سمجھے ہوئے نہیں، نہ آگاہی میں نہیں، سمجھ کے یہ کہتے ہوئے، مدینے سے کہتے ہوئے یہ نکلے کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ اس وہی یہی چاہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے؟ کہا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں دیکھے، قتیل دیکھے، مقتول دیکھے، شہید دیکھے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے، لہذا دین شبیرے میں اسیری بھی ہے، دین زینبی میں اسیری بھی ہے۔ فاصلے یہ ہیں، ہمارے دین کے فاصلے یہ ہیں، دین کی دوریاں یہ ہیں، لیکن ہاں جو منظر سامنے آتا ہے وہ بہت دردناک منظر ہو جاتا ہے۔ چادر دے دی جاتی ہے، قربانیاں دے دی جاتی ہیں، بھائی کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے، بھرے گھر کو قربان کر دیا جاتا ہے، بھرے گھر کو قربان کر کے شکر کا سجدہ بھی کیا جاتا ہے، ساری ساری رات شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے، بھائی کی لاش پہ آ کر شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے، بیٹوں کی لاش کو دیکھ کر شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دین شبیری۔ لیکن ہاں جو منظر سامنے آتا ہے وہ بہت دردناک منظر۔ جب شام میں، خاص کر شام میں داخل ہونا ہوا تو زینب ام کلثوم بہت گھبرائیں۔ کوفہ پھر بھی کوفہ تھا، کوفے کا درد یہ تھا، کوفے کی تکلیف یہ تھی کہ 20 سال پہلے ہم یہاں پر امام زادی تھے، امام زادی بن کے یہاں پر ہیں، نبی زادی تھے، اور 20 سال بعد ہم آئے ہیں تو لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہیں تو مسلمان، ہیں تو وہ لوگ کہ جو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، پتھر نہیں مار رہے ہیں۔ اور ان خانقاہیوں کا ماتم دیکھ کے جناب ام کلثوم کی فریاد بلند ہو رہے تھے، غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ، اہل کوفہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، تم تماشا دیکھنے آئے ہو، ہمارا تماشا۔ اما تستحیون اللہ ورسولہ، کیا تم اللہ سے شرم نہیں کھاتے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کی شرم نہیں آتے؟ ان تنظروا الی حرم رسول اللہ وحن حواسر، تم حرم رسول اللہ کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ جناب ام کلثوم نے جب یہ جملہ کہا، رو رہے تھے، شعر پڑھے کچھ، اس شعر پہ رو رہے تھے، بے انتہا رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ لیکن شام کا منظر الگ تھا عزیزو۔ شام میں داخل ہونا ہی، شام یعنی یہ کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ شام کی ذہنیت کو دیکھیں، شام کے لوگوں کے ذہن کو دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، مسجد میں علی کا کیا کام تھا۔ اتنی نفرت اہل شام کے دلوں میں، اتنی نفرت بھری گئی تھی، سال ہا سال سے یہ نفرت بھری جائے، 30 سال سے یہ نفرت بھری جا رہی تھی۔ یہ شام کا آدمی، شام کا فرد امام حسن علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو بے اختیار برے کلمات استعمال کرتا ہے، اتنی نفرت دلوں میں بھری گئی تھی۔ اس شام میں جب زینب و ام کلثوم کو جانا ہوا تو بیویاں بہت گھبرائی۔ یہ کوفہ نہیں ہے، یہاں یہودی بھی ہیں، یہاں نصرانی بھی، یہاں دشمن بھی ہیں، یہاں جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اتنے نفرت کرتے ہیں۔ جب شام میں جب داخل ہوئے، چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، سب کے ہاتھ میں تیر تلوار نیزے، جس کے دل میں جو آتا تھا مارتا تھا۔ راستہ جو طے ہوا دربار کا، شام کے دروازے سے دربار تک کا راستہ، پورا دن گزر گیا راستہ طے کرنے میں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے تماشا دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، چھتوں کی بلندی سے پتھر آ رہے ہیں۔ یہودیوں کے محلے میں لے گئے، کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا ہے، اور وہاں سے پتھر آنا شروع ہوئے۔ فما بقي احد الا والقى علينا من الحجار والاخشاب
रमात कोई भी नहीं बचा था, सब ने पत्थर मारे। ये शाम है, और इन मंजिलों से गुजरने के बाद जब शाम के दरबार में दाखिल होना हुआ, ये मंजिल और सख्त हो गई अजीजों। शाम के दरबार में रोम के सफीर भी बैठे हुए हैं, दूसरे दूसरे मुल्कों को लोगों को दावत दी गई है। शाम के दरबार को सजाया गया है, आरास्ता किया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, उन कुर्सियों के बीच से बीवियों को गुजरना है। ऐ शिब्र अगर मुमकिन हो तो मुझे इस दरबार में न ले जा। ज़ैनब बिन्त अली, अली की बेटी, फातिमा की बेटी, रसूल की नवासी इस दरबार में कैसे जाए? लेकिन उस दरबार में भी दाखिल होना पड़ा। चेहरे इस कदर मुतगय्यर हो गए हैं कि यजीद कहता है, किसको लेके आए हो? ये किन कनीजों को लेके आए हो? तुम तो अली की बेटियों को लेके आ रहा था तुम्हें। इस हालत में उस दरबार में पहुंचे। बीबियां किस तरह खड़ी हुई हैं, किस तरह उनके हाथ बंधे हुए हैं, ये सिर्फ सैयद सज्जाद जानते हैं अजीजों। इसका एहसास हमें नहीं हो सकता, सैयद सज्जाद को मालूम है। इसीलिए कहते था शाम शाम शाम। दरबार शाम में क्या गुजर गई सैयद सज्जाद पर। और इसी दरमियान में एक शामी आगे बढ़ा यजीद के सामने और बढ़ के कहता है, यजीद तू मुझे कुछ देना चाहता था, कहा तू क्या चाहता है? इशारा किया बीवियों की तरफ। ये रवायत खुद जनाब फातिमा बिन्तुल हुसैन की है, मोतबर किताबों में, इरशाद में और दूसरी किताबों में। खुद फरमाती है कि मेरी तरफ इशारा किया हुसैन इब्न अली की ये बेटी, जवान बेटी, और इशारा करके कहता, या अमीर अल मोमिनीन हबली हाज़िल जारिया, अमीरुल मोमिनीन इस कनीज को मुझे दे दे ताकि मेरी मदद करे। अजीजों, ये मुसीबत हम जैसे गैरतदार इंसानों की जरूरत है जो इसको समझ सके कि सैयद सज्जाद के दिल पर इस लम्हे क्या गुजरी। कहा, अमीरुल मोमिनीन इस कनीज को मुझे दे दे। बीबी फरमाती है कि मैं घबराई, घबरा के जाकर अपनी बीबी ज़ैनब के दामन को पकड़ लिया। ऐ बीबी अम्मा मुझे बचा ले, बीबी अम्मा मुझे बचाए। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, उठ के कहती है, वल्लाह वल्लाह कज़िब्ता वल्लाह वलउमता मा ज़ाका लका वला ला। ऐ जालिम, तू झूठ बोलता है, तू पस्त ज़लील हुआ, ये तो न तेरे अख्तियार में है न यजीद के अख्तियार में है। जनाब ज़ैनब ने इतनी सख्ती से जुमला कहा, ये अली की बेटी। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब ने किस किस को बचाया? ज़ैनब बिन्त अली ने कहा बचाया। आवाज दी, वल्लाह ना तू ये काम कर सकता है, ना यजीद के अख्तियार में ये काम है। यजीद ने कहा, मैं बादशाह, मैं हाकिम हूं, मेरे अख्तियार में है। जनाब ज़ैनब ने फिर सख्ती से कहा, नहीं मुमकिन है, तू ये काम नहीं कर सकता। इतनी सख्ती से कहा कि यजीद खामोश हो गया। बाद में ये शामी कहता है कि क्या बात है, ये तो कनीज थे, ये तो असीर थे, ये कौन सी बीवी है जो इस तरह बोल रही है? उसे मालूम हुआ कि ये अली की बेटियां हैं, ये नबी की नवासियां हैं। कहा, यजीद तुझ पर लानत हो, मैंने तो समझा था कि ये रूम के कैदी आए हैं, तू किसको अपने दरबार में ले आया है? यजीद ने हुक्म दिया, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया गया। बीबी ने फातिमा बिन्तुल हुसैन को बचा लिया। ऐ बीबी, आपने हुसैन की एक बेटी को तो बचा लिया, लेकिन एक दूसरी बेटी, एक 4 साला बच्ची जिंदान शाम में, वाह हुसैना, ऐ मेरे बाबा।